ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر اسحاق ڈار صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. نیشنل سیکورٹی کی جو کمیٹی ہے اس کے بھی رکن ہے, اور جو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 دن سے جو ایک سیشن چل رہا ہے اس کا بھی حصہ ہے یہ, اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا حکومت جو ہے وہ پلان کر رہی ہے سیکورٹی کے لیے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر نیر حسین بخاری صاحب, سینٹ میں قائد ایوان ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے تیسرے مہمان ہیں سینیٹر سید طاہر حسین مشہدی, MQM کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ بتائیے گا ڈار صاحب کہ آج آپ نے خبر ملاحظہ کر لی ہوگی, آج کی بہت بڑی خبر ہے کہ نیب کے پراسیکیوٹر جنرل نے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس اور ان کے ججز ساتھی جو ان کو بحال کیا تھا یہ غیر قانونی عمل ہے. کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس سے اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ شاید بڑی جلدی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہم پہنچ جائیں گے, اور اداروں کا ٹکراؤ جو ہے وہ جو حالات پاکستان کو جو ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ چیلنجز اور ڈیفیکلٹیز ہیں وہ کم از کم اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اس ٹائپ کا ایٹیچیوڈ حکومت اپنائے. آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ اپنے انٹرو میں کہ گورنمنٹ اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی پارٹنر ہے اور فرینڈلی اپوزیشن ہے وغیرہ وغیرہ. ہماری تمام اپوزیشن یعنی مین پارٹی کے ہونے کے باوجود ہم نے تمام نیشنل ایشوز کے اوپر پوری طرح بجائے اس کو ہم ایکسپلائٹ کرتے پولیٹیکلی پوری طرح سپورٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے خط لکھا, پھر اس کے بعد ایک اے پی سی ہوئی آل پارٹیز کانفرنس, پھر اس کے بعد سیشن ہوا پارلیمنٹ کا اکتوبر 2008 میں, پھر ریکمنڈیشن دی گئی اور سارے جو چیزیں ہیں. تو یہ پروسیکیوٹر جنرل جو کہ غالباً میری جو اطلاع ہے وہ خود بھی متنازع شخصیت ہیں, اور ہی از این ایکس پی سی او جج. ایک ایکس پی سی او جج ہونے کے ناطے اول تو ان کو میرا خیال ہے کہ یہ جاب دینی نہیں چاہیے تھی. یہ گورنمنٹ نے ایک غلطی کی ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ. میں ہمیشہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس میں بلیو کرتا ہوں, اور بجٹ ہو, NFC ہو, 18ویں ترمیم ہو یا کچھ بھی ہو, نیشنل سیکورٹی ہو, امپلیمنٹیشن کمیشن ہو, ہمیشہ یہ نہیں دیکھا کہ ہم اپوزیشن سے ہیں یا کیا ہے کہ ملکی مفاد میں کیا اس کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس طرح کی غلطیاں کریں گے تو صرف گورنمنٹ سفر نہیں کرے گی, پھر پوری کا پوری جو سسٹم ہے پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے وہ تمام سفر کرے گا. اور آپ محسوس کریں گے کہ اس خط سے ایک ٹکراؤ کی فضا پیدا ہو جائے گی؟ یہ ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری آج پیشنس ججوں نے جو ہے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے, اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے, کیونکہ اس ٹائپ کا خط لکھنا کہ جی ورچولی آپ ایک طرف وہ ان کو بلیم کر رہے ہیں, دوسری طرف پرائم منسٹر کو, یا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر جب کہتے ہیں کہ وہ اس خط کے ذریعے بحال نہیں ہو سکتے, دیٹ مینز وٹ از سیئنگ کہ پرائم منسٹر کا جو ایکٹ تھا دیٹ واز انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل, اٹ لیکس اتھارٹی, اینڈ پرائم منسٹر کو خط نہیں لکھنا چاہیے. یہی مطلب ہوا نا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ری انسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے ہی غلط. تو اٹ از ریئلی ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر کہ ایک طرف وہ پرائم منسٹر کو بلیم کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ وزیر اعظم کو بلیم کرتے کرتے ان کو جو ان کے ججز کولیگس ہیں, ایکس کولیگس اب سے, کہ وہ کیا وہ اپنا وہ ذاتی رنج اور ذاتی جو ان کو غصہ ہے اس کا وینم اس کو وہ لیکن وہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ کے نوٹس میں نہ اور اتنا بڑا خط لکھ دیا جائے. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا ایک ادارے کی پالیسی ہے یا ایک فرد کی پالیسی ہے, اس سے غلطی ہوگی, کیا فیصلہ کریں گے آپ اس وقت؟ آپ نے ابھی کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا گورنمنٹ کے نالج میں. اصل بات میں یہ دیکھیں کہ جب پچھلے عرصے سے پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں چلتی رہی 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے یا بینک آف پنجاب کے حوالے سے یا ہر اسٹیل مل کے حوالے سے, سرٹن ریمارکس بینچ کی طرف سے بھی آئے جس کے لیے آپ نے کل بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ دے ور بٹ ہارش ایکسچینج آف تھنگس آلسو, آپ نے یہ دیکھا ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم کنفرنٹیشن کی طرف جائیں. ٹائم اینڈ اگین پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہمیشہ اور باقی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بھی انہوں نے ریکنسلیشن کی بات کی ہے. اور اس وقت جیسے ڈار صاحب نے بھی کہا اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ بڑے ریسپانسبل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ملک بہت ساری کرائسس میں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن نیب کی طرف سے جو خط لکھتے نا, میں عرض کرتا ہوں نیب کا پروسیکیوٹر جنرل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی آپ اس کو یہ کہہ سکیں, کیونکہ ابھی میرے نالج میں یہ بات تو نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جو پچھلے 2 دنوں سے جو کنٹروورسیز بٹوین دی نیب پروسیکیوٹر جنرل اور بینچ کی جانب سے کچھ معاملات آئے, شاید یہ اس کا آؤٹ آف کم ہو.
لیکن گورنمنٹ کی پالیسی کم از کم یہ قطعا نہیں ہے کہ ہم کنفرنٹیشن کی پالیسی پہ جائیں. تو پھر خط کیوں لکھ دیا گیا؟ میں نے کہا نا یہ پروسیکیوٹر جنرل وہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس پہ جو سٹر ریمارکس ہے اس کی پرسنل کیپیسٹی میں بھی ہے, یعنی وہ ذاتی طور پہ بھی کر سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں بخاری صاحب کہ یہ نیب جو ہے کس وزارت کے انڈر ہے؟ اوریجنلی تو یہ کیبنٹ کے نیچے ہوتا تھا, پھر بعد میں وزارت قانون میں اب یہ اس کو جو لک آفٹر کرتی ہے اس کو لا منسٹری کرتی ہے. لا منسٹری بابر اعوان صاحب کی منسٹری کرتی ہے. اوبیسلی بابر اعوان صاحب لا منسٹر ہے. نہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ ہو وزارت قانون کا اور اس کا پراسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ بغیر اپنے وزیر سے پوچھے اتنا بڑا خط لکھتے سپریم کورٹ کا, جس سے یہ کہ آپ آج ایک ایسی آڈ پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آج آپ کو جواب دینا پڑ رہا ہے لوگوں کے سامنے. کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں لیٹس ناٹ پریزیوم آل دیز تھنگس. مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ obviously جو بھی کسی ادارے کا سربراہ ہے یا کسی ایسی پوزیشن پہ ہے جہاں وہ عدالتوں کو یا وزارتوں کو آنسریبل ہو, تو اس کو ہمیشہ رسپانسبل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور یہ آپ پریزیوم کر لیں یا سمجھیں کہ وہ کنائنس ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کو ہم یہ پری میچور بات ہوگی, ہم اس کو کنائنس کی شکل دیں. اور کیونکہ جو لاسٹ پروسیڈنگز میں نے جو اخبارات میں پڑھی, آلدو میں نے سپریم کورٹ گیا تو نہیں, لیکن اس میں سے یہ تاثر آ رہا تھا. میں بنیادی بات آپ سے کروں کہ جہاں کوئی شخص اپنی اتھارٹی کو ٹرانسگریس کرے گا, چاہے وہ جوڈیشری میں بیٹھا ہو, چاہے وہ ایگزیکٹو میں بیٹھا ہو, چاہے وہ کہیں اور بیٹھا ہو, جہاں پہ آپ اپنی اتھارٹی کو ٹرانسگریس کریں گے تو وہاں پہ معاملات خراب ہو جائیں گے. ججز, آپ کا خیال ہے ججز جو ہیں اپنی جو ان کی ذمہ داریاں اس سے تجاوز کر رہے ہیں, آگے نکل رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ابھی کیونکہ بہت سارے معاملات سب جوڈس ہیں اور اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو اپنی طرف سے بھی لوگوں کا ہے کہ سرٹن اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بھی کوئی ڈائریکشنز آتی رہی ہیں, اور وہ گورنمنٹ اپنا بھی ایگزامن کرتی ہے کہ اس کے لیے ان کو کیا میجرز لینے چاہیے. لیکن میں پرائمریلی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارا آئین ہے اس میں کیٹیگوریکلی جو اسٹیٹ آرگنز کی پوزیشن ہے وہ ڈیفائنڈ ہے, اور ان ڈیفائنڈ پوزیشن پہ رہتے ہوئے اور میں سمجھتا ہوں اگر ادارے چلتے ہیں تو ملک میں بہتری آئے گی. کرنل مشید صاحب کی طرف, کرنل صاحب یہ بتائیے آپ اس خط کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے دو بڑے اداروں کو لڑایا جا رہا ہے, ٹکرایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یا ایک فرد کی غلطی ہے جس کا خمیازہ جو حکومت برداشت کر رہی ہے اس وقت؟ کیا ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی پرویلنگ کنڈیشن جو ہے پاکستان میں وہ تو آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بڑی اچھی طرح کور کی ہے, اور سمجھنے والے اور سننے والے اگر سنا ہے کہ آپ کوئی بات اور اگر وہ سمجھے ہیں تو ان کو کوئی ایکشن لینا چاہیے اور اس کے اوپر سوچنا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اس طرف, اور پبلک اوپینین جو ہے اس کو ایسی باتوں میں لے کے جا رہے ہیں اور پبلک کی اٹینشن ایسی چیزوں میں لے کے جا رہی ہے جس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, غریب اور پھنسا جا رہا ہے, مہنگائی آ رہی ہے. اب آ جائیں کہ یہ دو ادارے جو ہیں, جب بھی کوئی کورٹ کیس ہوگا اس دنیا میں تو دونوں فریق اپنی پوری کوشش کریں گے, اور ان کا حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ججوں کے آگے پیش کریں. اور ایک ویری اولڈ اینڈ اسٹیبلشڈ ٹریڈیشن ہے کہ ججز ڈونٹ اسپیک, دا ججمنٹ اسپیک. ججز کے پاس ججمنٹ ہے, جس دن بھی وہ ججمنٹ آئے گی وہ ہر ایک کے اوپر لاگو ہوتی ہے. ایوری بڈی ریسپیکٹس دیٹ ججمنٹ, یو مے اگری ود اٹ اور ناٹ اگری ود اٹ, وہ تو آپ کی مرضی ہے. لیکن اس سے پہلے جو عدلیہ کے فیصلے ہیں وہ تو مگر یہ تھوڑا سا آف دی جوڈیشل پروسیس آف دا ورلڈ, جو کہ مطلب کہ جس کو اچھی جوڈیشری سمجھا جاتا ہے, اس سے ہم ذرا ہٹ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا میڈیا اللہ کے فضل سے بہت ہی اسٹرانگ اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اویکننگ لے کے آیا ہے, ہمارے غریبوں کو بھی ان کے حقوق کا بتایا ہے, اور جو ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی اوور ایگزوبرنس میں یہ زیادہ پک اپ کر لیتا ہے کوئی کامنٹ, کوئی ریمارک, جو کہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اس سے بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اچھا یہ جو خط ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کا؟ نہیں, وہ گورنمنٹ کو پورا پتہ ہے, وہ آپ بالکل اس پہ یقین کریں, کیونکہ وہ وکیل جو بھی ہوں گے, پروسیکیوٹر ہو یا ایڈوکیٹ جنرل ہو یا اٹارنی جنرل ہو, کوئی بھی ایسے کسی ملک میں یا ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ بغیر اپنی کلائنٹ کی رضامندی کے, ان کی رضامندی کے بغیر, کلائنٹ کی رضامندی کا نتیجہ اگر نہ بھی ہو کلائنٹ کی رضامندی, تو قانون یہ ہے کہ اٹ